أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے، والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 56 اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر 8 اور اس والیوم کی اوورال حدیث نمبر 498، 498 نمبر حدیث سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت دے رکھی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ہمارے وسائل بے شمار، ٹیکنالوجی، رزق اور اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 56 جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جو جس کے اس سے پہلے 2 سبق جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جیسا کہ ہم نے پچھلی اپنے سبق میں بھی یاد دہانی کے لیے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے کا جو چیپٹر نمبر 55 ہے، زہد کی فضیلت اور دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب جو ہے، اسی کا ایک ذیلی ایک سبجیکٹ ہے یا ایک پہلو ہے، چیپٹر نمبر 56، جس کا عنوان ہے فاقہ تنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ جیسی نفسانی خواہشات اور لذتوں سے کناعت کرنا، اور مرغوب اور جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں دنیا کی، جو زینتیں ظاہری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کو ترک کر کے اپنی زندگی کو سادہ اور کم سے کم جو لگزریس جو ہے آئٹمس، ان کو اپنی زندگیوں سے نکال کر اپنی زندگیوں کو سادہ طریقے سے گزارنے کی ترغیب جو ہے، یہ اس چیپٹر کا عنوان تھا، اور اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کی یاد دہانی بھی کی کہ ایک تو زہد جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے برات کر کے، ان کو حرام کر کے اپنے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا نہیں، بلکہ اس میں سے کم پر اکتفا کرنا، اور سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ دنیا کے اس مال کے بدلے یا دنیا کی اس کوشش کے بدلے اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھ کے، اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو رکھ کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے رہنا، یہ زہد ہے۔ اور پھر اس میں بھی اپنی زندگی کو مزید قناعت اور مزید جو ہے اپنی رونائیوں سے، اپنی لگژری سے، وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن ان وسائل کو بھی تھوڑا سا کم اپنی ذات کے اوپر استعمال کر کے اللہ کے راستے کے اوپر زیادہ توجہ رکھ کے اپنے آپ کو چلانا، اور وہ دنیا کی رونائیاں اور دنیا کی کشش اور دنیا کی یہ اٹریکشن جو ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر سادگی کے ساتھ اور مطلب فقر کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم پر کے اوپر گامزن رکھنا،
یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے یہ چیپٹر، اور اس میں جو احادیث ہمیں ملیں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم. اور پھر صرف یاد دہانی کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگی سے بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں جن کا ہم آج بھی احادیث میں دیکھیں گے. اور اس سے پہلے جو ہم نے احادیث دیکھیں اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلقہ تھی پچھلی حدیث، اور آج کی جو حدیث ہے اس میں ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے وسائل، یا اگر وہ کوشش کرتے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، چاہے وہ تجارت کے میٹر میں ہو، چاہے وہ اپنی حکمرانی اور طاقت کے بل بوتے پر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہت کچھ نوازا، اور بہت کچھ، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معجزات بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا بالکل. اور اس دولت کا جو اثر ہے، یا دولت کا رنگ اور غلبہ جو ہے، وہ اپنے اوپر انہوں نے آنے نہیں دیا. اور ہمیں آج کی احادیث جو ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں اور بھی، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع میں کچھ تنگی کے دن تھے، ان کے بعد بڑی آسودگی دی، ان کو حکومت دی، مختلف علاقوں میں گورنرز وغیرہ بنا کر، اور مطلب صاحب اقتدار بنا کر ان کو بھیجے گئے، ان کو اقتدار ملا. لیکن اس اقتدار کے باوجود، اس طاقت اور اس عہدہ جو ہے جو ان کو ملا، صحابہ کرام کو رضوان اللہ اجمعین، بعد میں اس ان عہدوں کے باوجود انہوں نے اپنی زندگیوں کو بالکل سادہ رکھا، اور اپنی جو قسم پرسی کی حالت تھی اس کو وہ یاد کرتے رہے. اور اس کو یاد کر کے اپنے آپ کو مطلب قائل کرتے رہے، یا اپنے آپ کو اس بات پر مطلب مائل کرتے رہے کہ وہی زندگی جو ہے، سادہ زندگی جو ہے، وہی در حقیقت زندگی ہے. آج اللہ نے ہمیں اگر یہ طاقت اور توانائی اور عہدہ دیا ہے، تو اس سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے نہ ہو جائیں. ظاہری طور پر تو ہم بڑے ہو گئے، کہیں ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے نہ ہو جائیں. تو ان زندگیوں سے، ان احادیث سے ہمیں بہت سارے سبق جو ہمیں ملتے ہیں، جو ہمارے کوشش کریں گے ہم جو سمجھنے کی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا صحیح فہم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا جو سبق ہے. یہ آج کی حدیث نمبر 498 جو ہے اس والیوم کی. یہ حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا. عتبہ بن غزوان، اور یہ بصرے کے گورنر تھے. انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اما بعد، یقیناً دنیا نے اپنے فنا اور ختم ہونے کا کا اعلان کیا ہے. دنیا نے اپنے فنا اور ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور نہایت تیزی سے منہ پھیر چلی ہے. یعنی دنیا اب نہایت تیزی سے وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہے. اب وردتا جام کی طرح اس کا بالکل تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جسے برتن والا آخر میں پیتا ہے یا اسے سمیٹتا ہے. جسے برتن والا آخر میں پیتا ہے یا سمیٹتا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ مطلب اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا. اب بس اتنی سی رہ گئی ہے جتنا کسی پیالے میں یا کسی گلاس میں کوئی پانی جب پیے تو وہ بڑے بڑے گھونٹ بھر کر جو پانی جو ہے وہ پی لیتا ہے جب، تو پھر آخر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچھ قطرے قطرے جو ہے پیندے میں یا وہ پیالے کی سائڈوں پر لگے ہوئے ہیں. پھر وہ تھوڑا سا اونچا کر کے تو ان چند قطروں کو بھی وہ مطلب سمیٹتا ہے یا پیتا ہے یا مکمل کرتا ہے اپنے اس پینے کو. تو وہ تھوڑا سا حصہ یا تھوڑا سا جو پانی باقی رہ جاتا ہے دنیا کی حیثیت، وہ پیالے میں جو پورا پانی تھا اس کے مقابلے میں بس اتنا ہے کہ زیادہ تر تو پیا جا چکا. اب وہ بس اس کے کناروں میں یا اس کے پیندے میں جو چند قطرے باقی رہ گئے ہیں، بس اتنی ہی دنیا باقی رہ گئی ہے. بس دنیا تو فنا ہو چکی ہے. یعنی یہ دنیا قیامت کتنی قریب ہے اس کی طرف سمجھنے کے لیے یہ ایک اشارے کے طور پر انہوں نے فرمایا. اور تم اس دنیا فانی سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جسے زوال نہیں. اب دنیا ختم ہونے کے بعد جو قیامت بپا ہوگی اور پھر دوبارہ سے نئی زندگی جو وہاں پر ہمارے سامنے آئے گی، تو وہ ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. بس تم اس کی طرف اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز لے کر منتقل ہو.
यानी तुम्हारे पास जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत वसाइल और जो भी अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है अपना फजलो करम दुनिया की ज़िंदगी में या दुनियावी जो मोहलत है उसमें, तो उसमें से उन चीज़ों को हासिल करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है, मुंतकिल होकर अगली ज़िंदगी को संवारने के लिए। उस इसलिए कि हमारे सामने ज़िक्र किया गया एक पत्थर जहन्नम के किनारे से डाला जाएगा। एक पत्थर जो है वो जहन्नम के किनारे से डाला जाएगा और उसमें 70 साल तक गिरता रहेगा। जहन्नम की गहराई की तरफ इशारा है इसमें कि एक पत्थर को जहन्नम में फेंका गया और 70 साल तक वो इसमें गिरता रहा, फिर भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी इतनी गहराई है जहन्नम की, अल्लाह की कसम वो जहन्नम आदमियों से भर दी जाएगी। इस कदर गहरी जो जहन्नम है उसको ठोंस ठोंक कर जहन्नमियों से भर दिया जाएगा। क्या तुम्हें उस पर हैरत है? यानी क्या तुम हैरत करते हो इस बात करके कि ये कैसे होगा या ये भी होगा कि नहीं होगा? इस पर हैरत करने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कौल है जो साबित हो चुका, लिखा जा चुका। उसके बाद और ये भी हमारे लिए जिक्र किया गया कि जन्नत के दरवाजे के एक पट से दूसरे पट तक, यानी जन्नत के दरवाजे का एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कुछ चौड़ाई जो है वो 40 साल की मुसाफत के बराबर है। और इस पर भी यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसानों के हजूम और भीड़ से भरी होगी। यानी जिस तरह से जहन्नम जो है वो जहन्नम की गहराई का जिक्र है कि किस कदर वो गहरी होगी, मतलब, और जो जन्नत है उसकी चौड़ाई का जिक्र है कि किस कदर वो वसी होगी, किस कदर वसत होगी। इसमें भी टेक्निकली देखा जाए तो गहराई में इसका मतलब है कि उसकी जो मतलब उसका जो घेरा है वो गहराई के मुकाबले में बहुत तंग होगा, जिसमें ठोंस ठोंस का भरे जाएंगे। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे उस जहन्नमियों का। और जो जन्नत है वो वसी और अरीज होगी, वसत होगी उसकी, कि 40 साल तक उसमें सफ़र करते रहें तो फिर भी उसकी चौड़ाई एक दरवाजे की ख़त्म नहीं होगी। और यकीनन फिर उसमें भी बहुत सारा लोग जो हैं वो दाखिल होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और तहकीक मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह के साथ इब्तिदा में 7 आदमियों में से 7वां आदमी देखा। यानी मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 आदमी थे और 7वां आदमी मैं था। यानी शुरू के जो साथी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने आप को उन शुरू के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से पाया। हमारा हाल उस वक़्त ये था, ये शुरू शुरू के हालात जब ये मतलब वो मुसलमान हुए और बिल्कुल इब्तदाई दौर था इस्लाम का या नबूवत के इजहार होने के बाद। हमारा उस वक़्त ये हाल था कि हमारे पास खाने के लिए दरख्तों के पत्तों के अलावा कुछ ना था, जिन्हें खाते थे जिन्हें खाते-खाते हमारी बाछें ज़ख्मी हो जाती, हमारे मुँह के जो मतलब होंठों के जो साइडें हैं, वो ज़ख्मी हो जाती, किनारे उनके, तो वो दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते। इस कदर वहाँ पर कह लें कि कसम पुरसी का हालत थी। उन्हीं अय्याम में मुझे एक चादर मिल गई, तो मैंने उसे अपने और ज़ैद बिन मालिक या साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान फाड़ कर 2 हिस्सों में, यानी आधा-आधा कर लिया। एक चादर मिली जिसको मैंने अपने और साद बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह या साद बिन अबी वक़ास जो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके दरमियान यानी फाड़ कर 2 हिस्सों में तक़सीम कर लिया। बस उसके आधे हिस्से की मैंने इज़ार बाँध ली और आधे हिस्से की साद ने। इज़ार जो है वो इस कपड़े को कहते हैं जो जिस्म का नीचे वाला हिस्सा जो है उसको ढांपने के लिए, मतलब शलवार या तहबंद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो उनको बहरहाल एक कपड़े का टुकड़ा मिला जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में तक़सीम किया, एक अपने लिए और एक साद बिन मालिक के लिए, जिन्होंने इज़ार जो है या नीचे वाला हिस्सा जिस्म का ढांपने के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तो उन्होंने बताया कि हमारा माज़ी कैसा था। और आज हम में से हर शख्स किसी न किसी शहर का हाकिम बना हुआ है। शुरू के इस्लाम के इब्तदाई दौर में हमारे ऊपर इस कदर तंगी थी कि खाने के लिए कुछ नहीं था, दरख्तों के पत्ते जो हैं उनके ऊपर गुजारा करना पड़ता था, जिनको खाने से बाछें जो हैं मतलब होंठों के किनारे जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते थे। और फिर कपड़े जो हैं वो पहनने के लिए बाकी वसाइल जो हैं वो भी इतने महदूद थे कि कपड़ा भी एक हिस्सा जिस्म का ढांपने के लिए होता है, इतना कम था।
لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی شہر کا حاکم بنا دیا ہوا ہے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے دل میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ جو جو سبق اس حدیث سے ہمیں اخذ کرنے کا ہے، وہ اس آخری حصے میں ہے کہ شروع میں تو ہم فقر میں تھے، شروع میں تو ہم اس طرح سے تھے کہ ہمارے پاس کھانا بھی دستیاب نہیں تھا، اور دیگر وسائل جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس بہت محدود تھے، جس میں ہم نے بڑی مشکل سے گزارا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، طاقت دی، حکومت ملی، اور ہم کسی نہ کسی بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں گورنر یا مطلب عہدیدار اس طرح کے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم کسی نہ کسی شہر کے حاکم ہیں، لیکن اس کے باوجود آج میں اس سے بنا مانگتا ہوں کہ اپنے دل میں تو بڑا ہوں لیکن اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں، یعنی دنیا کے مقابلے میں یا دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک حیثیت اچھی ہے، ایک اچھا عہدہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن یہ عہدہ جو ہے وہ دنیا کی ظاہری نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں وہ مطلب وہ بالکل حقیر سا ہے، یہ دنیا کا جتنا بھی مال اور جتنا دنیا کا جتنا بھی عہدہ وغیرہ ہے، تو لہٰذا وہ اپنے پچھلے حالات کو، اپنی پچھلی تنگ دستی والے جو مطلب وقت تھا، اس کو یاد کر کے اپنا جو حال میں جو ایک آسودگی ملی ہے، اس کے اوپر قابو پانے کی کہہ لیں کہ یہ ایک طریقہ بھی کہہ لیں، یا اپنے آپ کو مطلب بچانا، دنیا کے جو رونائیاں ہیں یا دنیا کی جو لذتیں ہیں ان سے بچانے کا ایک طریقہ بھی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش رکھی تھی اس آزمائش کو بار بار یاد کیا جائے، اور پھر اللہ سے ڈرا جائے کہ اس آزمائش میں تو مطلب وہ حساب کتاب جو ہے وہ کم ہے، لیکن آج اللہ نے اگر وسائل زیادہ دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ بھی زیادہ ہوگی، تو اس اللہ کی پوچھ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو محدود رکھنا، مطلب کم وسائل میں اپنے آپ کو رکھنا، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ایک انصاری صحابی کے گھر، اور انہوں نے وہاں پر جب کھانا کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم نے یہ کھانا کھا لیا، ہم نے یہ کھانا کھایا، تو دیکھو اللہ کی اس نعمت کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو ایک دفعہ اچھا پیٹ بھر کر کھانا کھایا جو ہے وہ اتنی سی نعمت کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شہر کی حکمرانی مل جائے، یا ایک بڑا عہدہ مل جائے اور خوشحالی آ جائے، تو پھر تو کتنی چیزیں ہیں جن کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس وقت جو ہم صحابہ تھے وہ ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے، اور آج ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا، مجھے کم از کم اپنے گریبان میں جب جھانکوں تو مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نادم کرتی ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور بہت ہی پیچھے کھڑے ہیں اس میٹر میں، زہد اور تقوی اور اس طرح کے میٹر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے فوائد میں اگر چند پوائنٹ جو لکھے ہیں وہ دیکھیں گا تو اس میں صحابہ کرام کی ناداری اور تنگ دستی کے علاوہ حسب ذیل فوائد بھی ہیں، یعنی ماضی میں شروع کے ایام میں جو ان کے اوپر تنگ دستی وغیرہ رہی، اس کے علاوہ آخرت کی یاد دہانی اور عذاب جہنم سے ڈرانے کا بیان، یعنی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر فوکس رکھنے کے لیے آخرت کا ذکر کرنا، آخرت کو بار بار یاد کرنا، اور جہنم کا جو تذکرہ ہے وہ اپنے ذہنوں میں، اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں اس کو ریمائنڈ کراتے رہنا، یہ ایک انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کئی دفعہ کہ دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے تو اس ڈرائیور کی طرح گزاریں، جو جب گاڑی سٹارٹ کرتا ہے تو کہاں پر جانا ہے اس کو، اس کی منزل اس کے ذہن میں رہتی ہے، اور پھر وہ چاہے ادھر ادھر مطلب اپنے دیگر معاملات اپنی توجہ رکھتا رہے، لیکن اس کی گاڑی جو ہے وہ اس کی منزل کی طرف ہی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر منزل اس کے ذہن میں نہ ہو تو وہ تو پھر دنیا کی بھول بھلائیوں میں رہے گا اور کوئی بھٹکتا رہے گا۔ تو اسی طرح سے آخرت کی جو منزل ہے، پہلے تو وہ منزل جو ہے اس کو فوکس کر کے اس کے مطابق انسان اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھے، تو یقیناً وہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ جو ہے اس کے اوپر چلتا رہے گا انشاءاللہ۔
اس کے علاوہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے نہایت تیزی سے فنا اور زوال پذیر ہونے کی وضاحت، کہ دنیا بالکل ختم ہو چکی ہے، اب تو بس آخری سانسیں لے رہی ہیں دنیا، اور قیامت جو ہے وہ بس آئی کھڑی، اس قدر قریب ہے دنیا قیامت جو ہے۔ اور اس میں ہمیں جنت اور دوزخ دونوں کی وسعت کا بھی بیان ہے، کہ جنت کس قدر گہری ہے، کہ ایک پتھر جو ہے وہ 70 سال تک اس میں سفر کرتا ہے نیچے پہنڈے تک پہنچنے کے لیے، لیکن وہ نہیں پہنچتا۔ اور وسعت جو ہے وہ جنت کی ایک دروازے کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک 40 سال کی مسافت۔ بعد میں صحابہ کو حاصل ہونے والے خوشحالی کا تذکرہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہوئی کہ وہ انہیں دنیا میں اقتدار اور تمکن عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور طاقت عطا فرمائے گا، جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو بعد میں کس قدر وسیع وسعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان کی زندگی میں ہی۔ اور پھر صحابہ کے اخلاق کریمہ کا بیان، کہ اختیار و اقتدار سے بہرور ہونے کے باوجود ان میں کوئی بڑائی، رعونت اور نحوت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ عاجزی اور تواضع ہی ان کا شعار رہا، اور غرور نفس سے اللہ کی پناہ کے طالب رہے۔ یعنی سارا مال اور سارا عہدہ وغیرہ ملنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا، اپنے اخلاق جو اور اقتدار جو ہیں ان کو مطلب سنوار کے رکھا، کہ وہ دنیا کی کوئی اکڑ جو ہے وہ ان کے اندر نہ آئے۔ اسی طرح سے نمبر 7 پوائنٹ یہ ہے اللہ کے ہاں بڑا ہونے کی آرزو، نہ کہ محض لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کا۔ یعنی اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں تو میں بڑا ہو گیا، اللہ کی نظر میں چھوٹا، ایک ڈر اور خوف کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کا جو مال اور دنیا کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کیئرفل رکھنا۔ تو یہ بہت ساری اس میں جو ہمیں چیزیں جو ہم ملتی ہیں، اور یہ حدیث اور اس طرح کی ایک دو حدیث اگر ہم اور پڑھیں تو یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ کہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا اور کہاں تک وہ دنیا میں مطلب طاقت اور عہدے کے مقام پر پہنچے، لیکن روحانی اعتبار سے انہوں نے کہاں سے سفر کیا، جہاں پر ان کا سفر اختتام ہوا وہ روحانی اعتبار سے بھی اپنے سفر کے اسی لیول پر، اپنے ایمان کے اسی لیول پر، بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر اپنے ایمان میں اس دنیا سے گئے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ ایمان جو ہے گو کہ وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن ایمان کو ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی وسائل دیں اس کا شکر، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیں اس کے اوپر صبر جو ہے وہ انسان کا شعار جو ہے ہونا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں بڑا ہو، اور دنیا میں بے شک بڑا ہو یا نہ ہو وہ سیکنڈری میٹر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 499، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لانے والی موٹی چادر، یعنی دو چادریں، ایک چادر تھوڑی باریک تھی جو اوپر لینے کے کام آتی تھی، اور دوسری جو موٹی چادر تھی جو نیچے لینے والی چادر، یہ دو چادریں چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو چادروں میں ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے، ان کی وفات پر ان کے پاس جو کپڑے تھے یا ان کے پاس جو وسائل تھے وہ اتنے محدود تھے، کہ دو چادریں تھیں صرف، ایک اوپر اوڑھنے کے لیے اور ایک نیچے بچھانے کے لیے، نیچے لینے کے لیے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کی طرف اشارہ ہے، کہ ان کی موت کے وقت بھی، ان کی وفات کے وقت بھی ان کے پاس کتنے محدود وسائل تھے، اس کے باوجود کہ وہ اگر وہ چاہتے دنیا میں کیسر و کسرہ جیسی اپنی زندگی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فقر میں مطلب محدود رکھا، تاکہ دوسروں کے لیے، اور خاص کر انبیاء جو ہے ان کے اوپر تو یہ سچویشن اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے تو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے پوری امت کا، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا رول ماڈل جو ہے وہ تو پوری نو انسانی کے لیے ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ تو لہذا ان کی زندگی کا ایک یہ پہلو جو ہے وہ بھی اہم تھا، کہ اس میں سادگی ہوتی، لیکن پھر بھی جتنا وہ بہت سارے میٹرز میں ہیں، جیسے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، بہت بڑی حکومت، بہت وسیع حکومت، اور ہر چیز کے اوپر ان کو غلبہ بھی ملا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن انہوں نے کس طرح سے عاجزی اور انکساری جو ہے وہ کی، ہمیں اس طرح کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
وسائل کی جو محدودیت ہے، اور اس میں پھر ہمیں غالباً آج کے سبق میں ہم دیکھیں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یا فیملی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ صرف اتنا ہی ملے کہ بس ان کے جسم اور روح کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھے، اس سے زیادہ کی حسرت اور خواہش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی نہیں اپنی ذاتی زندگی کے لیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 500 جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی، یعنی شروع شروع میں جو جب جہاد کی ٹریننگ وغیرہ کہہ لیں ہوئی تو تیر اندازی کرنے کے لیے پہلا آدمی ہوں، یا شروع شروع کے آدمیوں میں سے تھا۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، یعنی مختلف محاذوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، اور پھر اپنے صحابہ کو بھی کوئی ٹارگٹس وغیرہ بنا کر دے کر دیتے تھے کہ فلاں علاقے میں جا کر اس کی ایسے مانیٹرنگ کرنی ہے اور وہاں پر اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایک الگ سے ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے یہ بھی۔ بہر اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی سب سے پہلا آدمی تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا اس وقت کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ، یعنی ایک جنگلی درخت اور ایک اس کیکر کے درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیکر جو ہے وہ ایک پتھر ہے، سوری درخت ہے جو کہ کانٹے دار درخت ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پتے لگتے ہیں۔ تو کیکر کے درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قضائے حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہیں، یعنی وہ خشکی کی وجہ سے وہ مینگنیاں جس طرح بکری کی وہ ملی ہوئی نہ ہوں۔ صحابہ کرام کی جو ابتدائی زندگی میں ان کے جو ان کا حال تھا جہاد کے دوران بھی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ جتنی دیر اس مشن کے اوپر ہیں، وہ پورے مشن کے دوران وہ اچھی ان کو پیچھے سے خوراک جو ہے ملے، یا پیچھے سے ان کو انتظام رہے کہ مطلب کوئی دوسرا ایک اپوائنٹ کیے ہوئے کچھ لوگ جو اس جہاد کی جگہ کے اوپر جا کر وہ کھانا وغیرہ پہنچائیں، یعنی وسائل جو ہیں وہ اس قدر کم تھے کہ جتنا ہوتا اتنا لے کر ہی اللہ کے راستے پر نکل جاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر جنگلی جو درخت وغیرہ ہیں اور مطلب اس طرح کے جو ہیں پتے وغیرہ، ان سے پھر گزارا کرنا پڑتا۔ اور اس کی مثال یہ دے رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارا ایک آدمی، یعنی وہ خشک اور پتے وغیرہ کھا کر جسم کی حالت ایسی ہو چکی تھی اندرون کہ ہمارا ایک آدمی اس طریقے سے قضائے حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے، اور بکری جو مینگنیاں کرتی ہیں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح میں بالکل ہی خشک سی اور بالکل ہی بکھری بکھری سی ہوتی ہیں۔ بکری کا تو خیر ایک اس کا اپنا ایک بایولوجیکل سائیکل ہے کہ اس میں اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اگر اچھی خوراک کھائے اور اچھا پانی وانی وغیرہ جائے تو اس کا جو بول و براد ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا بکری کی مینگنیوں کی طرح۔ لیکن وہ کھانے کی کمی کی وجہ سے اور خشک خوراک کی وجہ سے، اور یہ بھی کوئی 2 4 دن نہیں، یہ بھی لمبے عرصے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ جو ہے کئی کئی ہفتے یا کئی مہینے کہہ لیں کہ اس طرح سے ہوتے کہ اس کا اثر جسم کے اندر ایسے ہوتا کہ مطلب اندر سے جو فضلہ جو خارج ہوتا ہے وہ اس قدر خشک ہوتا جس طرح سے بکری کی مینگنیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری، کس قدر وہ تنگ دستی کہہ لیں یا کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو مطلب محدود رکھا اپنے ان معاملات میں۔ اس میں بھی اگر ہم فوائد دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کے بیان کرنے کا اور گزشتہ تنگیوں کے ذکر کا جواز ہے، یعنی اپنا پچھلا جو دن ہے، آج بھی ہم اگر صحیح معنوں میں شکر کرنا چاہتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسودگی دی ہے تو ہم ان دنوں کو یاد کریں جب ہمارے حالات جو ہیں آج کی نسبت تھوڑے سے کم تھے، تو یقیناً ہم شکر ادا کرنے لگیں گے۔ تو صحابہ کرام تو اپنے ماضی جو ہے اس کو یاد کرتے تھے تاکہ اپنا حال اور مستقبل جو ہے اس کے اوپر اپنے قابو رکھ سکیں، بشرطے کہ یہ ذکر جو ہے اپنی گزشتہ تنگیوں کا وہ شکوے کے طور پر نہ ہو، یعنی مطلب ایسا نہیں کہ بس ہمارا یہ تھا وہ تھا ہمیں کچھ بھی نہیں تھا آج ہمیں یہ ملا ہے، شکوہ نہیں بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اس میں خوراک
اس میں سامان خوراک کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام جہاد میں جاتے وقت سامان خوراک کا بندوبست نہیں کرتے تھے، بلکہ مقصد وسائل کی کمی بیان کرنا ہے کہ اتنا سامان خوراک نہیں ہوتا تھا کہ وہ اختتام جنگ تک کفایت کر جائے، یا پیچھے سے سپلائی کا کوئی انتظام تھا کہ طلب کے مطابق رسد جو ہے وہ اس کا بھی اہتمام ہوتا رہے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ بالآخر جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث کو اگر ہم دیکھیں، 501 نمبر جو ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، یعنی انہوں نے اپنے لیے دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے یہ دعا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یہ دعا ہے کہ صرف اتنا عطا کر دے یا اللہ کہ ان کا جسم اور روح کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ یعنی اس میں بھی ہمیں اگر مطلب اس کو وسیع نظر میں دیکھیں تو بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ دنیا کا جو لالچ کرتا ہے، بے شک اس کے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل ہیں یا نہیں ہے، یا جس بھی حالت میں ہے، تو وہ دنیا کے جو اٹریکشن ہے، یا دنیا کی جو اس طرح سے لگژری ہے، جو دنیا کی اس طرح سے رونائیاں جو ہیں، ان کی طرف وہ ضرور جھکاؤ رہتا ہے۔ مطلب ہم تو دعاؤں میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو بہت زیادہ مال دے، اور پھر ہمیں یقیناً یہ دعا مطلب کرنا میں کوئی ایسی آر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دے رکھے ہیں، اور جو وسائل جن کی ہم دعا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس راستے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رہنے کی، اور پھر ان وسائل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بھی اللہ توفیق ہمیں دیتا رہے، یہ بہت اہم ہمارے لیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کی یہ جو سہولتیں ہیں، اور دنیا کی جو مال ہے، اس کا کوئی طمع اور لالچ نہیں تھا، اس کی کوئی خواہش نہیں تھی، بس ایک خواہش تھی کہ زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، بس اس زندگی اور جسم اور روح کا رشتہ جو ہے برقرار رکھے، اتنا سا کہ کل کو حساب کتاب دیتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہ لگے۔ اور جیسا کہ ہم نے غالباً اس سے پہلے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ آخرت میں وہ جو مالدار لوگ جو ہیں ان کو روک لیا جائے گا، جب جنت اور جنتی جو ہے ان کی لسٹ ہو کے فائنل ہو گیا کہ ٹھیک ہے جنت میں، لیکن اس کے باوجود جو مالدار لوگ ہیں ان کو روک لیا جائے گا ان کے فردر حساب کتاب کے لیے، یا فردر ان کا اکاؤنٹ بیلنس کرنے کے لیے کہ ذرا بتائیں، ذرا مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، جبکہ جو غریب اور نادار ہوں گے دنیا کے اعتبار سے، ان کو پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق یہی ہے کہ دنیا میں سادگی جو ہے وہ اپنا کر اس کے اوپر اکتفا کر کے ہی ہم گزارا کریں، تو یہی ہمارے لیے ایک بہتر راستہ ہے چن کے۔ اس میں فوائد میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مشاغل، ہنگاموں اور زیب و زینت سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کریں۔ یعنی نبیوں کی تو یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ دنیا سے لگاؤ کے بجائے آخرت کی طرف جو مطلب لوگوں کو راغب کریں، تو اس کے لیے انہیں ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی نمونے کے طور پر رہی ہے، جس بھی امت میں رہے، اور آج ہمارے لیے قیامت تک کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے۔ اس لیے وہ دنیاوی علائشوں اور اس کی آرائش و آسائش سے بچ کر رہنا پسند کرتے تھے، تاکہ کوئی اس اعتبار سے ان پر حرف گیری نہ کر سکے کہ جس سے ان کا مقصد بعثت متاثر ہو۔ یعنی کوئی یہ نہ انگلی اٹھا سکے کہ مطلب تمہارے پاس اتنی مال دولت ہے اور تم اس کو کس طرح سے خرچ کرتے ہو۔ اور مطلب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطلب اللہ سے بہت تقوی اختیار کرنے والے ہیں، نماز زکوٰۃ حج وغیرہ سارا کچھ وہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر کوئی اگر یہ سوچے کہ ہاں ان کے پاس تو مال و دولت ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، بس وہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کا کیا کام، نہیں، بلکہ یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ غربت میں اور تنگ دستی میں تو اللہ کی یاد آتی ہی رہتی ہے، آسودگی میں اللہ کی یاد آ جانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر اگر جو کمزور لوگ ہیں
وہ خاص کر انبیاء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنے وسائل دے رکھے ہیں، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو ان کا یہ جو پہلو ہے، یا یہ جو ان کا بہانہ کہہ لیں، یا یہ ان کا عذر جو ہے، اس کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس اعتبار سے کہ اکثر انبیاء جو ہیں ان کی جو ظاہری حیثیت تھی وہ تھوڑی سی محدود رکھی، تاکہ وہ اپنی امت، اپنے لوگوں کے لیے ایک طریقہ جو ہے، صحیح طریقہ جو ہے، صحیح راستہ جو ہے وہ چھوڑ کر جا سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے مذکورہ دعا فرمائی۔ اس میں علماء و دایان دین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ان کی زندگیاں بھی سادگی کا نمونہ اور تکلفات دنیوی سے پاک ہونی چاہیے، تاکہ کوئی انہیں خود را خود را فصیحت و دیگران را نصیحت کا مصداق نہ قرار دیں۔ یہ خود راہ فصیحت و دیگراں راہ نصیحت، یعنی کہ خود جو ہے وہ تو عیش و مستی میں ہے، اور دوگنوں کو سادگی کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو ان کی زندگی اس طرح سے نہ ہو، بلکہ ان کی زندگی بھی سادگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ علماء کے بارے میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ یقیناً وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں جو اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہیں، اور یقیناً وہ تقوی کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے ہم سے بہت بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں ایسی شخصیات ملتی ہیں جن کی اپنا لائف سٹائل اور ان کے گھر اور ان کے گاڑیاں اور بنگلے وغیرہ دیکھیں تو انسان جو دھک رہ جاتا ہے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنا مال جو ہے مطلب اس کے مطابق اپنی اپنی مطلب سادگی، اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ ان کے رہنے بہنے سے شو ہو سکتا ہے، لیکن سادگی جو ہے وہ ان میں ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مطلب اللہ کے راستے میں جو جو بھی ان کی خدمت جو کی جاتی ہے اس میں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو کم از کم اپنی زندگی کو محدود ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں۔ تو آج بھی بہت ساری سادگی کی مثالیں ملتی ہیں، جس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کچھ مثالوں کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ مطلب میں ایک مثال اور میرے ذہن میں اچانک آ گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک، مطلب ملینز آف ڈالرز میں مطلب کھیلنے والی شخصیت کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی دنیاوی آسائشوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہر طرح کا دے رکھا ہے، لیکن ان کی بیٹی کا یہاں پر نکاح ہوا تھا قطر میں، تو ان کی بیٹی کے نکاح میں جو مسجد میں میرا اللہ 3 یا 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کی موجودگی میں انہوں نے نکاح پڑھایا اپنی بیٹی کا۔ اور اسی طرح سے خواتین میں بھی کچھ چند میرا لگا 5 7 10 خواتین بیٹھی ہوں گی، جب لیڈی سیکشن میں جب ان کا نکاح ہوا، تو یہ ان کی سادگی کا عالم ہے دنیا کی اتنی بڑی طاقت مالی اعتبار سے ہونے کے باوجود۔ تو آج بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اس طرح کا جو ریفلیکشن جو ہے وہ ملتا ہے ان کی شخصیت سے، یا ان کا جو کردار ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈالے انشاءاللہ، آمین۔ اس کے علاوہ آج کی زندگی میں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم پہلے کر بھی چکے ہیں۔ اوکے۔ اور اگر یہ علماء کی بات ہو رہی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نواز ہی دیا ہے تو انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو مالدار صحابہ کرام نے پیش کیا۔ مالدار صحابہ کی بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ انہوں نے مال ہونے کے باوجود بڑی سادگی کے ساتھ، جیسا کہ ایک صحابی کا ذکر بھی کیا تھا ہم نے، زہد کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے، حضرت سعید بن عامر کی، کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے اپنا اپنا جو جتنا مال ان کو ملتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، اور جب حضرت عمر نے لسٹ بنوائی اس علاقے کے غریب اور مسکین لوگوں کی، تو ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست تھا، سب سے اوپر تھا فہرست میں، یعنی سب سے غریب جو صحابہ تھے ان کا نام ان میں شامل تھا۔ اور پھر حضرت عمر جو ہے انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے کہا حضرت سعید بن عامر نے، کہ میں تو سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی آدمی کے ہاتھ ان کو ہدیہ بھیجا 1000 درم کا، تو وہ اس کو دے کر پریشان ہو گئے اور رونے لگ گئے کہ میرے گھر میں تو دنیا آ گئی اور میں تو لٹ گیا۔ اور پھر ان کی بیوی بھی سبحان اللہ کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، اور انہوں نے وہ بھی صدقہ کر دیے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں بے شمار مثالیں جو ملتی ہیں۔
ताहम माल और दौलत का ज़्यादा से ज़्यादा हसूल इनका मकसद ज़िंदगी होना चाहिए, और ना ही उनके लिए हर किस्म का हरबा और हथकंडा ही इन्हें इख्तियार करना चाहिए। तो ये उलमा के बारे में भी इसमें हमें मिलता है। ख़ासकर उलमा का तज़किरा मुझे लगता है इसलिए किया गया कि क्योंकि वही हैं जो जिनको रोल मॉडल बनना चाहिए हमें आइंदा नस्ल का या हमें अपने लिए। तो रोल मॉडल जो हैं उनको उनकी ज़िंदगी जो है, जो उनके फॉलोअर्स जो हैं उनके उनके ऊपर बहुत असर रखती हैं। तो लिहाजा हमारे जो लीडर्स हैं कह लें इस मैटर में, उनको ख़ास एहतियात रखनी चाहिए ऐसे ऐसे मामलात में अपनी ज़िंदगी के लिए। अगली हदीस भी देखते हैं जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये थोड़ी सी लंबी हदीस है लेकिन इसको मतलब पढ़ते हैं, जो सादा सी है, ज़्यादा मतलब इसमें पॉइंट भी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं अपना पेट भूख की शिद्दत से ज़मीन पर टेक देता था। यानी इस कदर भूख होते, कई दफ़ा भूख इस कदर शिद्दत कर जाती कि वो बैठना, खड़ा होना या बैठना जो है वो मुश्किल होता है। ज़मीन पर टेक लेते या जैसे पेट को पकड़ कर बिल्कुल ही झुक जाना कि मतलब थोड़ा सा आसरा मिल जाए, तो ये एक सिचुएशन थी। हज़रत अबू हुरैरा की ऐसी हो जाती थी। और इसी तरह बाज़ दफ़ा भूख की शिद्दत से मैं अपने पेट पर पत्थर बांध लेता था। ठीक है, यानी इस कदर भूख होती, खाली पेट होता कि वो पत्थर बांध कर थोड़ा सा आसरा मिल जाता, मतलब जिस्म को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जिस्म जो है वो तसल्ली में आ जाता है। एक रोज़ मैं उस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से लोग गुजरते थे, चुनांचे मेरे पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मुझे देखा, आप मुस्कुराए और मेरे चेहरे और दिल की कैफियत को जान गए। लोगों के कहीं पर गुजरगाह में बैठे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है और इसकी कैफियत क्या है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने कहा हज़र या रसूलुल्लाह लब्बैक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साथ आओ, और आप चल पड़े। साथ आने का इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर हज़रत अबू हुरैरा जो है वो उनके पीछे छोड़ लिए। मैं भी आपके पीछे हो लिया। आपके आप घर के अंदर तशरीफ़ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने भी इजाज़त तलब की तो मुझे भी इजाज़त मरहमत फरमाई गई, और मैं भी अंदर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक हुजरे में गए और वहाँ पर इन्होंने भी, हज़रत अबू हुरैरा ने भी इजाज़त ली और वो भी अंदर दाखिल हो गए। और वहाँ पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला दूध का एक प्याला पाया। घर में जब पहुंचे तो दूध का एक प्याला था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ़त फरमाया, पूछा अपनी अहलिया से कि ये दूध कहाँ से आया। तो घर वालों ने कहा कि फलां मर्द या फलां औरत ने आपके लिए हदिया भेजा है। इस छोटी सी स्टेटमेंट से हमें यह भी पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन जब वो घर से सुबह निकले होंगे या जिस भी वक्त निकले होंगे, उस वक्त ये प्याला मौजूद नहीं था। और जब घर में वापस आए तो दूध देखा, इसका मतलब है कि वो कोई इस तरह से नहीं था कि सुबह जैसे मतलब दूध वगैरह ला के रखा हुआ है और वो शाम तक चलता है और पता होता है कि घर में दूध पड़ता हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो है वो क्लियर होती है इसमें। बाहर तो आपको जब बताया गया कि ये किसी ने हदिया भेजा है आपके लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह फरमाइए, हाजिर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले सुफ़ा के पास जाओ और उनको मेरे पास बुला लाओ। अहले सुफ़ा हमें पता है कि जो मतलब मस्जिद नबवी के साथ ही एक चबूतरा जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करने के लिए कुछ सहाबा जो वो जमा रहते, और उनकी तादाद के अतबार से भी वो मतलब चंद नहीं थे बल्कि दर्जनों थे। 70-80 भी होते थे कभी, और कभी इनकी तादाद सैकड़ों में भी होती थी। तो लेकिन ये है कि 50 60 70 60 70 80 जो है वो तो नॉर्मली रहते ही थे, कभी कभी इससे भी कहीं गुना ज्यादा भी उनकी तादाद होती। तो वो तादाद में भी कुछ चंद नहीं थे बल्कि दर्जनों थे कह सकते हैं। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा से कहा कि आप अहले सुफ़ा को बुला लाओ। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अहले सुफ़ा दरसगाह नबवी के तलबा जो हैं वो इस्लाम के मेहमान थे, यानी उन्होंने अपने आप को, उन लोगों के ने अपने आप को इस्लाम के लिए डिवोट किया हुआ था, सिर्फ दीन सीखने के लिए। दुनिया के किसी मैटर में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं थी। उनका कोई ठिकाना नहीं था, घर बार ना था, और ना ही कोई माल था, और ना ही किसी और का सहारा। जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदक़े की कुछ चीज़ आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भेज देते।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ اس کو ان کو بلا بیچتے اور خود بھی اسے استعمال فرما دیتے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن ہدیہ اور تحفہ وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کرتے تھے، خود بھی اور ساتھیوں کو بھی دیتے تھے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی صدقے کی چیز آتی تو وہ اہل صفا کو بیچ دیتے، اور اگر ہدیہ کوئی ملتا ان کو تو وہ اہل صفا کو اپنے پاس بلا کر خود بھی اس میں سے استعمال کرتے، وہ چیز کھاتے جو اور اہل صفا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی دیتے۔ اوکے، چنانچہ اپنی اسی عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل صفا کو بلا لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے ناگوار سے گزری۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل صفا کو بلانے کے لیے کہا، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کچھ ناگوار گزری، کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلانے کی بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ یعنی یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک ہی پیالہ ہے، اور ایک پیالے سے کس کس کا کتنا بنے گا، اور میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ کو، تو ان کو وہ بھانپ گئے کہ ابو ہریرہ کی اس وقت سچویشن کیا ہے۔ تو اس کے باوجود اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اہل صفا کو بلا لو، جو کہ درجنوں کے حساب سے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک ذہنی کیفیت جو ہے وہ اس کی طرف یہاں پر اشارہ میں ملتا ہے۔ تو میں نے دل میں کہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں محفوظ کر دیا گیا ہمارے لیے، تو اس یہ نصیحت کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، ہمیں ان سے نصیحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اس دودھ سے اہل صفا کا کیا بنے گا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں۔ پس جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ بھی مجھے بھی ملے گا۔ یعنی اتنا کم سا دودھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفا کو بلا لیا، اور اہل صفا جب آئیں گے ان کو پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ دو ایک پیالے میں سے کتنا دودھ باقی بچے گا، اور اتنے سارے لوگ ہیں اور کتنا ملے گا، مجھے نہیں امید۔ یعنی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مجھے امید تھی، مجھے نہیں امید کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مجھے ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان کے پاس آیا اور ان کو بلایا، پس وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت لی۔ اہل صفا بھی آگے، اور انہوں نے بھی حجرے میں یا گھر کے اندر آنے کی جب اجازت لی تو ان کو بھی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، یعنی گھر میں آ کر انہوں نے ایک ارینجمنٹ سے وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیالہ پکڑو اور ان کو دو، یعنی ان کو باری باری پیش کرو، جس طرح سے انہوں نے پہلے سوچا تھا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ان کو باری باری یہ پیالہ جو ہے پیش کرو۔ پس میں نے پیالہ لیا اور ایک آدمی کو دینے لگا، ایک کو دیتا، پس وہ پیتا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، پھر وہ دوسرے کو دیتا۔ یعنی ایک پیالہ ہے، ایک شخص کو دیا، ایک تو اس نے وہ پیالہ جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کر سیراب ہو کر تسلی کے ساتھ اس نے پیا، پھر جب وہ پیالہ واپس کرتے تو دوسرے کو دیتا، اور دوسرا جو ہے بس وہ بھی پیتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ یعنی جتنے بھی وہاں پر تھے اصحاب صفا، سب نے سیراب ہو کر اس میں سے وہ دودھ پیا۔ اس کے باوجود اس پیالے میں پھر بھی دودھ تھا، کہ وہ باری سے جب چلتے چلتے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا سچ کہا آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، یعنی دودھ پیا، دودھ پیتے ہوئے رکے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ذرا اور پیو۔ میں نے پھر پیا، پھر آپ یہی فرماتے رہے پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا، یعنی اب میں سیراب ہو چکا ہوں، فل ہو چکا ہوں، اب مجھ میں اتنی سخت اور نہیں کہ اس سے زیادہ، یعنی کہ مطلب میری
جو پیاس ہے وہ مٹ چکی، بھوک جو مٹ چکی، اور زیادہ اب نہیں پی سکتا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پس آپ نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کا نام لیا، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کا نام یہ بسم اللہ لیا، اور سب کا بچا دودھ جو ہے وہ پی لیا، یعنی سب کو پہلے پلایا، ایون کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی۔ سب کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ ہوا۔ اور جب سب نے پی لیا تو ان سب کا بچا ہوا جو دودھ تھا وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بہت سارے سبق جو ہے وہ دیتی ہے، یقیناً ان کے اوپر مختلف پہلوؤں سے ہم آج بھی اور اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، تو اس میں ایک معجزے کا یہاں پر مل بھی گیا کہ کس طرح سے ایک پیالہ جو ہے وہ مطلب 70-80 کے قریب کہتے ہیں کم از کم حساب صفحہ ہوتے تھے، کبھی کبھی ان کی تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی تھی، تو زیادہ نہیں تو 60 70 70 80 بھی اگر وہاں پر شمار کریں تو اتنے لوگ اگر آ گئے ہیں تو ایک پیالہ پانی کا جتنا بھی بڑا برتن ہو، ایک پیالہ جو ہے وہ کتنا اس میں سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کو سیراب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس میں۔ اس میں صحابہ کرام کی اور اصحاب صفا جو ہے، اصحاب صفا کے متعلقہ ہم نے غالباً پچھلے چیپٹر میں بھی ایک حدیث پڑھی تھی، اور دوبارہ بھی شاید آگے آ جائے، کہ ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ پہننے کے لیے کپڑا اوڑھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ایک ہی کپڑے کی چادر ہوتی، یا اس سے اپنے بدن کا اوپر والا حصہ چھپا لیتے یا نیچے والا حصہ چھپا لیتے۔ تو کئی دفعہ اوپر والا حصہ چھپاتے اور نیچے جو ہے وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو رکھتے تاکہ نیچے ان کا سطر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ اپنی زندگیاں جو انہوں نے گزاری اصحاب صفا نے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو ہمیں سبق جو ہے وہ اس حدیث سے ملتے ہیں۔ اس کے فوائد میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس کے علاوہ اصحاب صفا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا خیال رکھنے کا بیان بھی ہے کہ کس طرح سے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھاتے تھے، تاہم ہدیہ کی چیز کھا لیتے تھے، یہ بھی پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ میں سے دوسروں کو شریک فرماتے تھے، یعنی ہدیہ جو وہ خود استعمال کرتے تھے اس میں بھی وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ مسلمان کا بچا ہوا کھانا پینا جائز ہے، جسے اس واقعے میں جیسا کہ اس واقعے میں ہے، یعنی مطلب ایک ہی پیالہ تھا جو سب نے منہ لگا کر پیا، تو مسلمان کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آ، مہمان کو مزید کھانے پینے سے کے لیے کہنے کا استحباب ہے، یعنی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اس کو مزید آفر کرنا کہ تھوڑا سا اور لیں۔ مہمان نوازی جو ہے اس کا ایک پہلو جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اگر میسر ہو تو خوب سیر ہو کر کھانا پینا بھی جائز ہے، خاص طور پر غریب اور بھوکے ننگے کو شکم سیر کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پیٹ بھر کا کھانا، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک معروف طریقے سے، اور خاص کر اگر کوئی غریب ہے یا کسی کی مدد اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کو تو پھر اچھے طریقے سے اس کی تواضع جو ہے یا اس کی خاطر مرادر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث اگلی دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ چھوٹی سی ہے، یہ حدیث نمبر 503 ہے۔ یہ محمد بن سیرین یہ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، یہ دوبارہ تھے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرا یہ حال ہوتا تھا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ یہ پہلی جو سچویشن کیفیت تھی کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہے وہ کئی دفعہ پتھر باندھ لیتے، یا کئی دفعہ وہ لیٹ کر اپنے پیٹ کو دبا کر اس طرح سے وہ مطلب گزارا کرتے، تو دوبارہ سے وہی کیفیت جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں کبھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا، پس آنے والا آتا اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا اور خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں، حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی، صرف بھوک سی جس کی شدت کی وجہ سے مجھے غشی آ جاتی تھی، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے اس قدر میری بری حال ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گر پڑتا اور لوگ سمجھتے کہ شاید کوئی غشی کا کوئی مطلب آ گیا ہے، یا کوئی دیوانگی کہ اپنے حواس جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے اور اس طرح سے گر بیٹھا ہے، یا بے ہوش جیسے کہتے ہیں ہو گیا۔
تو یہ کیفیت ہو جاتی، لیکن وہ کیفیت میری بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اور یہاں پر یہ مطلب گردن کے اوپر پاؤں رکھنا جو ہے اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ گردن پر پیر رکھنے کا مقصد تحقیر و تنقیص نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ عام خیال کیا جاتا تھا کہ اس طرح بے ہوش آدمی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی ابتدائی تنگی کے ذکر کے علاوہ ان کی خودداری اور صبر و قناعت کا بھی بیان ہے کہ کس طرح سے ابتدائی ادوار میں صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح سے صحابہ کرام جو ہے وہ بھی چاہتے تو اپنی زندگیوں کو مالی اعتبار سے بہت بہتر کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی سبحان اللہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چھوڑا اسی کو وہ اپنا ترکہ انہوں نے سمجھا۔ اسی طرح سے دو حدیث ہیں چھوٹی چھوٹی سی، وہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ، زرہ ہمیں پتہ ہے وہ جنگی لباس جو ہے جو کہ میٹل وغیرہ کا، لوہے وغیرہ کا بنا رہتا ہے، جس کو پہن کر جنگ میں جایا جاتا ہے، اور تلوار کے وار سے بچنے کے لیے اس کو ڈھال کے طور پر اپنے جسم کے اوپر جو باندھا جاتا ہے یا پہنا جاتا ہے، تو زرہ وہ لباس ہے۔ تو وہ اپنا زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس 30 سا کے بدلے گروی رکھا ہوا تھا۔ 30 سا، 30 سا ہمیں پتا ہے پیمانہ ہے، میرا خیال ہے کہ 2 سوا 2 کلو یا 2.5 کلو کے قریب اس میں مطلب کوئی اناج وغیرہ جو آ جاتا ہے ماپنے کے لیے۔ تو 30 سا کے بدلے میں اپنی زرہ جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی ان کے پاس تو بہت زیادہ مالی وسائل نہیں تھے، جیسا کہ پچھلی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو زرہ جو ہے وہ تو اس وقت کہہ لے کہ ایک ایک کسی بھی صحابی کا یا کوئی جو بھی وہاں پر لوگ تھے ان کا ایک بنیادی کہہ لیں کہ ہتھیار سے، کہ کہیں پر بھی جہاد کا اعلان ہو گیا اور کہیں پر بھی کسی مشن پر جانا پڑا تو ان کے ٹولز یا ان کا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اسلحے کی ایک قسم تھی ان کے پاس، جس کو جہاد کا زمانہ نہیں ہے، جو کوئی جنگ وغیرہ نہیں چل رہی تو گھر میں فری پڑی ہوئی ہے، تو اس کو مطلب وہاں پر گروی رکھ کے اس کے بدلے میں کچھ خوراک وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، وہ گارنٹی کے طور پر وہ سا جو ہے وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے ہاں۔ تو اس میں ہمیں یہودیوں سے قرض لینا جو ہے اس کی طرف بھی جواز ملتا ہے، اور اس صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا اس کے لیے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاوضہ یا رقم لینا پسند نہ فرماتے، جبکہ آپ کی تباہ و غیور کو یہ پسند نہیں تھا، یعنی کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی اپنے ساتھی سے لیتے، اور ساتھی ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے کہتا کہ مطلب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نواز دیتا، تو اپنی اس کیفیت کو بھی انہوں نے تھوڑا سا محدود رکھنے کے لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی اپنے ساتھی سے کہوں اور وہ میرے اوپر اس طرح سے مطلب ریئیکشن کرے، یقیناً وہ اس طرح سے آسان کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھ سے لے لیں اور یہ لے لیں، اور زبردستی ہوتا ہے ایسے کسی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی خدمت کرنے کے لیے آپ کبھی زبردستی اس کو بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ رکھا کہ اس یہودی کو یعنی یہودی کو تو کوئی لینا دینا نہیں ان کی ظاہری کیفیت سے، تو اس کے پاس گروی رکھ کے زرہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ خوراک وغیرہ حاصل کی۔ اور اسی طرح کی حدیث اگلی جو ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 505، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ وہ زرہ پہلے جو ہے 30 سا، اب اس میں سا جو ہے وہ خوراک وغیرہ ناپنے کا پیمانہ ہے، اور اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زرہ جو ہے وہ گروی رکھ کے تو اس کے بدلے جو لیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا، یعنی وہ پگھلی ہوئی چربی جو ہے وہ کچھ کہہ لیں کہ اس کا کلر وغیرہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، اور چربی جو ہے اس کو بھی استعمال کی، جیسے گھی وغیرہ آج کل استعمال ہوتا ہے یا مختلف طریقے سے استعمال ہوتی ہوگی چربی جو ہے پگھلی ہوئی، جب چربی کو پگھلایا جائے تو وہ گھی بن جاتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو 1 سا خوراک بھی نہ ہوتی، حالانکہ وہ 9 گھر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 9 گھر تھے، تو لیکن ان گھروں میں 1 سا جو ہے یعنی 2 ڈھائی 3 کلو جو خوراک ہے وہ بھی پورے دن کے لیے نہیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔
تو اس سے بھی ہمیں واپس اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو محدود رکھا، اور کوئی لالچ اور ہوس نہیں کہ مطلب جمع کیا جائے، مال جمع کیا جائے، گھر کا سامان جمع کیا جائے، کھانے پینے کو سٹاک کر کے رکھا جائے۔ تو یقیناً یہ رہنمائی ہمارے لیے ہے کہ آج ہم تھوڑی سی احتیاط اور پرہیز کریں۔ نبوت کا ایک جو درجہ تھا ان کے پاس، اس کی وجہ سے ایک کہہ لو کہ ان کے ایک اسپیشل رسپانسبلٹی، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر تذکرہ بھی کیا، ان فوائد میں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم تھوڑا بہت کریں گے بھی نا، تو ہمیں تھوڑے سے اپنا جو یہ گھیرا ہے اس کو تھوڑا سا محدود رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں میں سے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت ہم پیچھے ہیں، پچھلی صفوں میں بھی شاید ہم شمار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں سے کچھ نصیحت کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی جو حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت و توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی کچھ اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتے ہیں، پر سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور مطلب زندگی عطا فرمائے، جس میں ہمیں بھی اور ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دین کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مطلب اللہ کے لیے خالص کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر کے ہمارے والدین اور بہن بھائی، بزرگ عزیز اور عرب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا، میرے ایک بھتیجا جو ہے وہ بھی فوت ہوا، تو اس کے لیے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور اس کے والدین اور اس کے جو دیگر گھر والے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے۔ یہ ایک آزمائش ہے، ایک بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی کو ایسی کسی آزمائش میں ڈالے، تو اس کے اوپر پھر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔